السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیکریٹری اور اس کے معاملات کا تیسرا سیشن کرانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے 2 سیشن میں سیکریٹری کی تقرری کے بارے میں اور دوسرے جو اہم جو حصے ہوتے ہیں ان تمام کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ اب میں سیکریٹری کے فرائض کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ سیکریٹری کیا فرض ہوتا ہے۔ اگرچہ کمپنی کے سیکریٹری کے فرائض کے کمپنی ایکٹ میں وضاحتی نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کے چند اہم فرائض ہیں۔ تو چند اہم فرائضوں میں سب سے پہلے قانونی یا دستوری فرائض، دوسرا ڈائریکٹروں کی متعلق فرائض، اور تیسرا جو ہے وہ حصے داروں یا عوام سے متعلق فرائض، اور چوتھا دفتری تنظیم سے متعلق فرائض۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو قانونی دستوری فرائض میں یہ اہم ہے کہ کمپنی کے سیکریٹری کے یہ سب سے زیادہ اہم فرائض ہیں، کیونکہ ان کے متعلق غلطی یا سزا ہونے پر اسے سزائے جرمانہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے قانونی فرائض کا تعین ملک میں مروجہ بہت سے ایکٹوں کے تحت ہوتا ہے، جن میں کچھ خاص ہیں: کمپنی ایکٹ، انکم ٹیکس ایکٹ، اسٹیمپ ایکٹ، دولت ٹیکس ایکٹ، فیکٹری ایکٹ اور ملازمین کا سرکاری بیمہ ایکٹ۔ سیکریٹری کے سب سے زیادہ فرائض کمپنی ایکٹ کے تحت میں مثال کے طور پر سیکریٹری کا فرض ہے کہ وہ دیکھیے کہ کمپنی ایکٹ کے مطابق جو کتابیں اور رجسٹر رکھنا ضروری ہیں وہ ٹھیک طرح سے رکھے جا رہے ہیں، جیسے ممبران کا رجسٹر، قرضداروں کا رجسٹر، ضمانتوں کا رجسٹر، ڈائریکٹروں کا رجسٹر، کارروائی رجسٹر، حساب کتاب کی بہا اور کھاتے۔ اس کا فرض ہے کہ یہ وہ ضروری گوشوارے وقتاً فوقتاً رجسٹر کے یہاں داخل کرے، حصے داروں کی صنعت، منافع اور خرچ کے رخوں کا باقاعدہ اجرا کرے۔ انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت کارکنان کی تنخواہ میں سے ٹیکس کی کٹوتی کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرنا۔ انکم ٹیکس افسر کے یہاں ہر سال 30 اپریل تک ان کی فہرست داخل کرنا۔ حصے داروں کے لیے اعلان کردہ شرح منافع میں سے انکم ٹیکس کاٹ کر سرکاری خزانے میں داخل کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اسٹیمپ ایکٹ کے تحت کمپنی کے کاغذات اور فارموں پر صحیح اور لازمی ٹکٹ لگوانا سیکریٹری کا لازمی فرائض ہے۔ سیکریٹری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ مختلف کاغذات میں، فارموں میں، جیسے حصے داری کے اسناد، خرچ کے رخے وغیرہ پر اسٹیمپ ایکٹ کے مطابق ٹکٹ ہیں۔ اگر وہ اپنے فرض میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ جرمانے کا مستوجب ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے، ڈائریکٹروں کے متعلق کیا کیا فرائض ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹروں کے متعلق کیا فرض ہوتے ہیں۔ سیکریٹری کو کمپنی کے ڈائریکٹروں کے احکامات کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ یہ احکامات ڈائریکٹر صاحبان اپنی بیٹھک میں طے کر کے ہی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سیکریٹری کے خاص طور پر مندرجہ ذیل کام ہوتے ہیں۔ پہلا، ڈائریکٹروں اور کمپنی کی مختلف نشستوں کا انعقاد کرنا، اور دوسرا نشستوں کے نوٹس اور ایجنڈے تیار کرنا اور انہی مجلس کے ارکان کو بھیجنا، اور تیسرا جو ہے نشستوں کی کارروائی چلانے میں چیئرمین کی مدد کرنا، اور اس کے بعد نشستوں کی کارروائی تحریر کرنا، کمپنی کی طرف سے نوٹس وصول کرنا، سرمایہ کے اجرا کا انتظام کرنا، جائزہ قانونی منتخبی کی توثیق کرنا۔
منافع کے رخات تیار کرنا اور ان کا اجرا کرنا، ممبران کے مانگنے پر ضروری اطلاعات بہم پہنچانا اور ان سے ضروری فیس لینا۔ یہ سارے جو مندرجہ ذیل میں جو دیے گئے ہیں یہ سیکریٹری کے خاص سے کام ہوتے ہیں۔ اور حصے داروں یا عوام سے متعلق فرائض کیا ہوتے ہیں؟ سیکریٹری ڈائریکٹروں اور عوام کے بیچ کی کڑی ہے۔ عوام میں حصے دار لین دین یعنی حصے داروں اور قرض کے رخے رکھنے والے اشخاص کے لیے اس کے خصوصی فرائض ہیں، جیسے کہ ان کی میٹنگیں بلانا، نوٹس جاری کرنا، نشستوں کے فیصلوں کو کارروائی کے رجسٹر میں مندرج کرنا، حصہ اور قرضے کے رخا جاری کرنے کے متعلق بھی اس کے کئی کام ہیں، جیسے طلبگاروں کو خطوط تحریر کرنا، مطالبے کا نوٹس جاری کرنا، حصے کی اسناد بھیجنا۔ یہ تمام جو کام کہیں سیکریٹری کا فرض ہے کہ حصے کے دلالوں اور ان کے موکلوں کے مفادات کو نظر میں رکھنے۔ اور اس کے بعد دفتری تنظیم اور اس کے متعلق فرائض۔ یہ ایک سیکریٹری اس طرح کے کام تب ہی کر سکتا ہے جب کسی تنظیم اور انتظامیہ کا کام پر سونپا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کمپنی کے سیکریٹری کے 3 اہم اطوار ہیں۔ اولاً وہ ڈائریکٹروں کا ایجنٹ ہے، دوسرا وہ کمپنی کے رجسٹرار کی طرح سے کام کرنا ہے، اور تیسرا کاروبار کے خاص افسروں کی حیثیت سے بھی کام کرنا ہے۔ یہ تینوں جو کام ہیں سیکریٹری کے لیے بہت ہی اہم ہیں، جس سے بورڈ کے بہت سے کام جو بورڈ اسے وقتاً فوقتاً تفویض کرتا رہتا ہے اسے عمل میں لانا ایک سیکریٹری کا ہی کام ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں جو ہے سیکریٹری کی خط و کتابات کا کارمنصبی۔ تو کمپنی کا سیکریٹری فی الحقیقت ساری رازدارانہ اطلاعات و دستاویزات کا محافظ ہوتا ہے۔ کمپنی کے عام نطق و نسق کے لیے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے سیکریٹری کا تعلق ڈائریکٹرز صاحبان حصہ داروں، قرض کے رخوں کے رکھنے والے، رجسٹر اور کمپنی کے سبھی کارکنوں سے ہوتا ہے۔ ان اشخاص سے آنے والے خطوط کا جواب دینے کی ذمہ داری بھی سیکریٹری کی ہی ہوتی ہے، اور اسے کبھی کبھی سرکار سے بھی خط و کتابت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر نمونے کے طور پر 1-2 خط پیش کیے ہیں کہ کس طرح سے اگر بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اگر رکھنا ہو تو کس طرح سے اطلاع دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر سیکریٹری کا بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ کی اطلاع دینے کے لیے سیکریٹری کا خط کیا ہے ڈائریکٹر کو کمپنی کے لیٹر پیڈ پر بھیجنی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی وہاں سے جو جواب ملے گا تو وہ بھی سیکریٹری بڑے ہی حفاظت کے ساتھ اسے رکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ یہاں پر جو بھی یہاں پر ایک خطوط کا جو نمونہ یہاں پر پیش کیے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ ڈائریکٹروں کی آئندہ میٹنگ 22 فروری یعنی بروز جمعرات صبح 8:30 بجے مقرر کی گئی ہے۔ میٹنگ کی اطلاع پہلے ہی سے آپ کے دولت خانے پر ہی بھیجی جا چکی ہے۔ آپ کی تجویز کے ڈائریکٹروں کے جلسے مقررہ تاریخوں پر باقاعدگی کے ساتھ ہر ماہ ہونی چاہیے، چیئرمین موصوف کے سامنے رکھی گئی اور ان کی حسبی ہدایت ایجنڈے میں شامل کر لی گئی ہے، اور ڈائریکٹروں کی آئندہ میٹنگ میں اس پر غور کیا جائے گا۔ اس طرح کے خطوط لکھ کر کہے جو بھی ممبران جو ہوتے ہیں ان کو میٹنگ میں اٹینڈ ہونا چاہیے، اور اس میٹنگ میں آ کر کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ تو یہاں پر اس سبق میں جو بھی کیا ہے سیکریٹری کے جو بھی معمولات ہیں اس معمولات کو یہاں پر مصنف نے بڑے ہی پر انداز سے پیش کیا ہے کہ کس طرح سے سیکریٹری کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔